بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں ہوں محمد تحسین عباسی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ ناظرین، آج کے ولاگ میں سب سے پہلے آپ کو بتاؤں گا کہ بانی متحدہ الطاف حسین صاحب نے جو 3 روز قبل ایک خطاب کیا تھا، اور اس خطاب میں جو کچھ انہوں نے کہا اس پر ہمارے جو سوشل میڈیا کے ولاگرز ہیں ان لوگوں نے تین تین گزشتہ 3 روز سے خاصا پروپیگنڈا مہم شروع کی ہوئی ہے، اور اس خطاب کے بعد انہوں نے ایسا تاثر دینے کی کوشش کی ہے کہ شاید ان کے جو کارکنان تھے، ان کے جو ورکر تھے، یا ان سے جو محبت کرنے والے لوگ تھے، وہ شاید ان سے سب کے سب دور ہو گئے ہیں، اور انہوں نے الطاف حسین صاحب کو اپنا لیڈر جو ہے وہ تسلیم کرنے سے اب انکار کر دیا ہے۔ اب خطاب کیا تھا؟ خطاب بھی آپ نے سنا ہوگا، اور اس خطاب کا جو پس منظر ہے، الطاف حسین صاحب نے جو خطاب کیا وہ کیوں کیا تھا، اس کی میں آپ کو تھوڑی سی تفصیل بتاؤں گا۔ ہندوستان اور پاکستان کے درمیان جو جنگ ہوئی، اور اس جنگ میں پاکستان نے کامیابی حاصل کی، اور کامیابی حاصل کرنے کے بعد جس طرح سے یوم تشکر منایا گیا ملک بھر میں، اسی طرح سے امریکہ کے دیگر شہروں میں بھی، دنیا کے دیگر شہروں میں بھی خوشی کا اظہار کیا گیا۔ وہاں پاکستانی جمع ہوئے، پاکستانیوں نے وہاں خوشی کا اظہار کیا، اور پوری دنیا میں تقریباً یہ تقریبات ہوئی ہیں، لوگوں نے جشن منایا ہے، لوگ خوش ہوئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں فتوحات دلوائی ہیں۔ تو جو واقعہ ڈیلاس میں ہوا، امریکہ کے شہر ڈیلاس میں، وہ کہیں بھی نہیں ہوا۔ آپ دیکھیں کہ یہ شرارت جو تھی وہ کس طرح سے کی گئی تھی، کہ ڈیلاس کا جو وہاں جو کونسلٹ جنرل ہے جناب آفتاب چودھری، ان کی جانب سے ایک ویڈیو چلائی جاتی ہے اس تقریب میں، اور اس تقریب میں جو ویڈیو چلائی جاتی ہے اس میں ہندوستان کے وزیر اعظم جناب نریندر مودی صاحب کی بھی تصاویر دی جاتی ہیں، ان کی بھی کارکردگی دکھائی جاتی ہے، جو ان کے جو بیڈ گورننس تھی وہ دکھائی جاتی ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کی فتوحات کے متعلق بھی تفصیلات سے آگاہ کیا جاتا ہے لوگوں کو، اور پھر اسی ویڈیو کے اندر بانی متحدہ الطاف حسین صاحب کی تصویر شائع کی جاتی ہے، اور اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ الطاف حسین صاحب نے فلاں 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 سن میں ہندوستان کی جو خفیہ ادارہ ہے را، خدا نخواستہ اس سے مالی امداد لی تھی۔ تو یہ پوری دنیا میں نے جیسے بتایا کہ تقریبات ہوئی ہیں، لیکن کہیں بھی اس قسم کا واقعہ نہیں ہوا۔ محض امریکہ میں آفتاب چودھری کی جانب سے یہ جو شرارت کی گئی، یہ جو ان کی جانب سے مشتعل کرنے کی کوشش کی گئی 6 کروڑ مہاجروں کو یا ان کے قائد کو، تو یہ وہاں سے سلسلہ شروع ہوا، اور پھر اس کا رد عمل یہ تھا کہ الطاف حسین صاحب نے اپنا جو خطاب کیا اس میں انہوں نے تمام تفصیلات سے آگاہ کیا۔ اب ناظرین، اس قسم کی سازشیں جو ہے ماضی میں الطاف حسین کے خلاف، مہاجروں کے خلاف ہوتی رہی ہیں۔ اب میں آپ کو پہلی مثال دیتا ہوں کہ 1992 میں جو آپریشن کیا گیا، 1992 کا آپریشن جو تھا وہ اس میں یہ بتایا گیا تھا، جواز یہ پیدا کیا گیا تھا کہ مہاجر قومی مومنٹ الطاف حسین جو ہے وہ پاکستان کو خدا نخواستہ توڑنا چاہتے ہیں، اور وہ جنا پور بنانا چاہتے ہیں، اور پھر اس جنا پور کا نقشہ بھی سامنے لایا گیا، نقشہ بھی دکھایا گیا میڈیا میں باقاعدہ، اس کو پرنٹ میڈیا میں، الیکٹرانک میڈیا اس دور میں نہیں تھا بلکہ پرنٹ میڈیا میں ان تمام نقشے جات کو باقاعدہ سرکاری سطح پر اس کی تشہیر کی گئی۔ یہ بتایا گیا کہ الطاف حسین اس خدا نخواستہ پاکستان کو توڑ کر جنر پور بنانا چاہتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ آپریشن ان کے خلاف آپریشن کیا گیا ہے۔ آپریشن ہوتا رہا، سینکڑوں لوگ مارے گئے، ہزاروں لوگ گرفتار ہوئے، اور یہ سلسلہ ابھی تک رکا نہیں ہے، سلسلہ جاری ہے۔ تو اس کے فوری بعد پھر 1993 کے انتخابات ہوتے ہیں۔ متحدہ قومی موومنٹ ان تمام پروپیگنڈا کے باوجود بھی
انتخابات میں حصہ لیتی ہے، ایک سازش کے تحت قومی اسمبلی کے انتخابات میں ان کو دور رکھا جاتا ہے، اور پھر جب صوبائی اسمبلی میں ان کو جو ہے اجازت دی جاتی ہے، تو یہی مہاجر قوم جنہوں نے پاکستان بنایا تھا، پاکستان بنانے والے کی اولادیں ہیں، اگر یہ پروپیگنڈے میں اگر وہ پروپیگنڈا صحیح ہوتا کہ یہ پاکستان توڑنے کی طرف سازش کی جا رہی تھی، تو کبھی بھی الطاف حسین کے نمائندوں کو 1993 کے صوبائی اسمبلی کے انتخابات میں ووٹ نہیں ملتا، لیکن لوگ سمجھتے تھے کہ یہ سازش ہے، اور اس سازش کے پیچھے کون کون سے مقتدر حلقے ہیں، کون کون شخصیات شامل ہیں۔ لوگوں نے اس کے باوجود بھی، اس پروپیگنڈے کے باوجود بھی، آپریشن کے باوجود بھی، لوگوں نے الطاف حسین کے امیدواروں کو ووٹ دیا، اور بالکل حیدرآباد، کراچی، میرپور خاص، نواب شاہ اور سکھر سے کلین سویپ کیا، اسی طرح سے جس طرح سے پہلے انتخابات میں متحدہ قومی موومنٹ انتخابات جیتتی رہی ہے۔ تو لوگوں نے ثابت کیا، عوام نے ثابت کیا کہ یہ ان کے خلاف ایک سازش ہے، لہٰذا اس سازش کو ووٹ کے ذریعے ناکام کیا جائے، اور لوگوں نے اس سازش کو ناکام کیا۔ پھر آگے چل کر انہی جنرلز نے، جن جنرلوں نے جن عہدے جو بریگیڈیئر تھے، جس طرح بریگیڈیئر امتیاز اور بلّا، ان کی ٹیم، مڈ نائٹ جیکالز کی جو پوری ٹیم تھی، آج بھی تمام ٹی وی چینلز پر وہ ریکارڈ موجود ہے کہ انہی لوگوں نے اس سازش کی تردید کی، اور انہوں نے کہا، برملا کہا، آج بھی تمام ٹی وی چینلز پر ان کے انٹرویو موجود ہیں کہ وہ جو 1992 کے آپریشن میں ہم نے جنا پور کی سازش کا جو سازش بتائی گئی تھی، اور جس کو جواز بنا کر ہم نے ایم کیو ایم کے خلاف آپریشن کیا تھا، وہ بالکل جھوٹ پر مبنی تھا، کوئی نقشے نہیں نکلے تھے، کوئی اس قسم کی سازش کے انکشاف نہیں ہوا تھا، وہ سب جو تھا وہ جھوٹ پر مبنی تھا۔ یہ آج بھی تمام ٹی وی چینلز پر آج بھی اس کا ریکارڈ موجود ہے، اور وقتاً فوقتاً وہ سوشل میڈیا پر وہ وائرل ہوتے رہتے ہیں۔ یہ سازش تھی اس وقت، ان کے اپنے لوگوں نے جو اس سازش میں ملوث تھے، اور تاریخ بتائے گی کہ جو 22 اگست کا واقعہ تھا، 22 اگست 2016 کا، اس کی بھی تردید ضرور کی جائے گی، اور وہی لوگ تردید کریں گے جن لوگوں نے یہ الزامات عائد کیے تھے، یا جن لوگوں نے اس تقریر کا غلط مقصد لے کر الطاف حسین پر پابندی عائد کی تھی۔ اور تاریخ اب یہ بھی بتائے گی کہ 2 روز قبل جو الطاف حسین نے خطاب کیا، اور جو خطاب میں انہوں نے کہا، ان کا کہنے کا مقصد کیا تھا، اور اس تقریر کو، اس اسپیچ کو کس طرح سے توڑ مروڑ کر پیش کی گئی ہے۔ اب ناظرین میں آتا ہوں کہ الطاف حسین صاحب کی ایک تقریر پر تو پورا ملک میں جو یوٹیوبرز ہیں، جو عموماً میں نے دیکھا کہ ایک منصور علی خان جو لفافہ یوٹیوبر ہیں، مسلم لیگ نون کو وہ چلاتے ہیں، اور انہی کے ایما پر سارے پروگرام وہ کرتے ہیں، اس نے جس انداز میں جو لینگویج استعمال کی، میں اس کو بالکل، جس طرح سے اس نے بغیرت کہا، اسی طرح سے میں بھی اس کو بغیرت کہوں گا، کہ اس بغیرت نے اپنی صحافت میں لفافہ صحافت کو جو ہے فروغ دیا ہے، اور وہ اس قسم کی لفافے لے کر جس طرح سے وہ لوگوں کی جو پگڑیاں اچھالتا ہے، اس کی بھی میں سخت مذمت کرتا ہوں۔ منصور علی خان نے کبھی اس بات کو کبھی نہیں اچھالا اس جنگ کے دوران کہ مودی کے خلاف نہ نواز شریف نے کوئی لفظ استعمال کیا، نہ شہباز شریف نے کوئی لفظ استعمال کیا، نہ ہی مودی کی جو بھتیجی ہے مریم نواز، اس نے جنگ کے دوران اس کی مذمت کی کہ جو مودی پاکستان کے خلاف سازشیں کر رہا ہے، ہم ان کی مذمت کرتے ہیں۔ اگرچہ اخبارات میں، سوشل میڈیا پر لوگوں نے مطالبات کیے کو مودی کی مذمت نے جو اس کی ان کو مذمت کرنی چاہیے، تینوں کے منہ سے کوئی لفظ نہیں نکلا، اس کی کہ اربوں انویسٹمنٹ ہے میاں برادران کی، اسٹیل ملیں ہیں، دوسرے کاروبار ہیں، اور غالباً کوئی شاید رشتہ داری بھی ہے مودی سے، جس کی وجہ سے انہوں نے اس مودی کے خلاف کوئی زبان استعمال نہیں کی جنگ کے دوران، جبکہ تمام سیاستدانوں نے، تمام محب الوطن سیاستدانوں نے، اور پوری قوم جو تھی مودی سے نفرت کر رہی تھی اور مودی کی مذمت کی جا رہی تھی، لیکن یہ 3 شخصیات جو تھیں، اس 3 شخصیات نے، اس کے خاندان کے کسی شخص نے مودی کی مذمت نہیں کی۔ اس پر منصور علی خان نے
احتجاج نہیں کیا کہ آخر ایسا کیوں ہے؟ ماضی میں جب نواز شریف صاحب فوج کے خلاف بکواس کرتے تھے اور فوج کے خلاف انہوں نے جو ہرزہ سرائی کی، جو زبان استعمال کی گئی، پھر وہ عتاب میں بھی آئے، مشرف کے دور میں بھی مشرف نے بھی انہیں ملک بدر کیا، اور اس کے بعد وہ 2018 میں بھی 2016 میں بھی یہاں سے فارغ کیے گئے، جس کے بعد خاقان عباسی کو وزیر اعظم بنایا گیا تھا۔ تو اس صورت میں غالباً مشرف کے دور میں اس کے بیٹے نے 4 مرتبہ خطوط لکھے تھے مودی کو کہ میرے باپ کو بچایا جائے، وہ بھی تمام ریکارڈ پر بات موجود ہے۔ اپوزیشن کے لوگ بھی زندہ ہیں، پیپلز پارٹی کے سینئر لوگ بھی حیات ہیں، اور تحریک انصاف کے لوگ بھی حیات ہیں، کہ یہ آج بھی ریکارڈ پر موجود ہے کہ وہ خطوط جو تھے نواز شریف کو بچانے کے لیے، نواز شریف کے خاندان کو بچانے کے لیے، اس کے بیٹے نے ہندوستان کے وزیر اعظم کو تحریر کیے تھے۔ اس پر کبھی کسی یوٹیوبر نے بات نہیں کی، کبھی کسی صحافی نے بات نہیں کی، اور نہ ہی ہمارے مقتدر حلقوں نے انہیں غدار قرار دیا، اگرچہ غدار تو انہیں اس جنگ کے دوران ہی قرار دیا جانا چاہیے تھا، جبکہ تینوں جو تھے، تینوں نے ایک مجرمانہ خاموشی اختیار کی ہوئی تھی مودی کے خلاف۔ اس کے بعد آپ آگے چلیں تو عمران خان کے دور میں کوئٹہ، گجرات اور کراچی میں مسلح افواج کے لیے جو نواز شریف اور مریم نواز کی جو لینگویج تھی فوج کے حوالے سے، وہ بھی آج ریکارڈ کا حصہ ہے۔ اس پر بھی ان کو غدار قرار نہیں دیا گیا۔ وجہ یہ تھی کہ ان کا تعلق پنجاب سے ہے اور الطاف حسین کا تعلق کراچی سے، سندھ سے ہے۔ اب تھوڑا میں ماضی کی طرف جاؤں گا، تو ماضی کی طرف اگر آپ چلیں تو وہ سیاستدان جو کہا کرتے تھے کہ ہم بھارتی ٹینکوں پر بیٹھ کر پاکستان آئیں گے، جن کا میں نام لیتا ہوں: غلام مصطفیٰ کھر، جام صادق علی اور دیگر بہت سے ایسے لوگ تھے جو مارشل لا کے دور میں جنرل ضیاء اللہ کو تھریٹ کیا کرتے تھے کہ یاد رکھو کہ ہم جب پاکستان آئیں گے تو بھارتی ٹینکوں پر بیٹھ کر آئیں گے۔ بعد میں یہی ہماری اسٹیبلشمنٹ ان کو واپس لے کر آئی، غلام مصطفیٰ کھر کو وفاقی وزیر بنایا اور جام صادق علی کو وزیر اعلیٰ سندھ بنایا گیا۔ تمام لوگ نوازے گئے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین آصف علی زرداری نے لاہور میں کھڑے ہو کر کہا تھا کہ میں فوج کی اینٹ سینٹ بجا دوں گا، اس پر غداری کا الزام نہیں لگایا گیا۔ پیپلز پارٹی کے دور میں ایم آئی ڈی کی تحریک میں جس طرح سے فوج کے خلاف لفظ استعمال کیے گئے یا فوج کے خلاف جو تحریک چلی تھی، اس میں فوجی جوان بھی شہید ہوئے تھے، ان کو مارا گیا تھا، درختوں سے لٹکا کر مارا گیا تھا۔ ان میں سے کسی شخص کو بھی آج تک پھانسی نہیں دی گئی۔ الطاف حسین صاحب نے اگر کسی بات پر رد عمل کا اظہار کیا ہے تو پھر کہا جاتا ہے کہ یہ غدار ہے، اور کیوں کہا وہ آپ سب کے سامنے ہے۔ الطاف حسین نے 22 اگست کو یا 2 روز قبل جو تقریر کی ہے وہ رد عمل تھا، مایوسی تھی، اس لیے کہ ایک تو گزشتہ 61 سالوں سے مہاجروں کے خلاف جو زیادتیاں کی جا رہی ہیں، آج کا دور نہیں، ایوب خان سے لے کر ایوب خان کے دور میں سر عام لوگوں کو مارا گیا، خواتین کی بے حرمتی کی گئی، اور اس کے ساتھ ساتھ کون سا ایسا دور نہیں ہے جب مہاجروں کے ساتھ زیادتی نہ کی گئی ہو۔ آج 18 سال پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت کو ہو چکے ہیں سندھ میں، اس نسل پرست حکومت نے جس طرح سے خواتین کی بے حرمتی کی گئی، اور اس کے ساتھ ساتھ کون سا ایسا دور نہیں ہے جب مہاجروں کے ساتھ زیادتی نہ کی گئی ہو۔ آج 18 سال پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت کو ہو چکے ہیں سندھ میں، اس نسل پرست حکومت نے جس طرح سے مہاجروں کو نقصان پہنچایا ہے۔ اگر الطاف حسین نے اس کا غصے کا اظہار کیا ہے اور کوئی مذمت کی ہے تو یہ ہمارے اداروں کو بھی سوچنا ہوگا کہ یہ جو غصہ ہے، یہ جو رد عمل ہے، آخر ہے کیوں؟ نوکریاں نہیں ہیں، شہر میں پانی نہیں ہے، گیس نہیں ہے، اور جو ہمارا اپنا پانی ہے اس کو بھی بیچا جا رہا ہے، جس میں نہ صرف سویلین لوگ موجود ہیں بلکہ مقتدر حلقوں کے لوگ بھی اس میں شامل ہیں، جو کراچی کا پانی بیچ کر روزانہ اربوں روپے کما رہے ہیں۔ شہریوں کے لیے نہ پانی ہے پینے کا، نہ گیس ہے، نہ بجلی ہے۔ یہ شہر جو معاشی ہب ہے، 95% سندھ کو ٹیکس دیتا ہے، سندھ حکومت چلتی ہے، اور 67%
وفاق کو ٹیکس دیتا ہے تو وفاق چلتا ہے. اس شہر کے لوگوں کو نہ نوکریوں میں حصہ دیا جاتا ہے، نہ اس شہر کے لوگوں کے پاس پانی ہے، نہ اس شہر میں بجلی ہے، نہ اس شہر میں سوئی گیس موجود ہے. تو اب یہ جو رد عمل ہے ان چیزوں کا یہ رد عمل بھی اگر نہ کیا جائے یا اس قسم کی مطالبات نہ کیا جائے تو پھر کیا کس کو کہا جائے؟ مقتدر حلقے. اور پھر میں کئی مرتبہ اس کے ولاگ کر چکا ہوں کہ ہمارے جو چیف آف دا آرمی سٹاف ہے جو فیلڈ مارشل ہو گئے، انہوں نے کراچی میں 3 اجلاس منعقد کیے تاجروں سے، اور تاجروں سے جو اجلاس منعقد کیے یہ تمام اسٹوریاں ہمارے چیف آف دا آرمی سٹاف کے پاس موجود ہیں کہ ان کے ساتھ لوگوں نے کس قسم کی شکایتیں کی ہیں اور اس کا کس حد تک ازالہ ہوا ہے یہ وہ خود ہی جانتے ہیں، یا وہ دوبارہ تاجر ایک مرتبہ پھر ان سے میٹنگ کر کے دیکھیں کہ آپ کے احکامات مانے گئے ہیں یا نہیں مانے گئے ہیں، یا چیف آف دا آرمی سٹاف کے احکامات کو پاکستان کی پیپلز پارٹی کی اس نسل پرست حکومت نے اٹھا کے پھینک دی ہیں. تو زیادتیوں کے بعد اگر اس قسم کے چھوٹے موٹے رد عمل آ جائیں تو ان پر اس قسم کا واویلا کرنے کے بجائے ماضی کو دیکھیں اور ان لوگوں کو دیکھیں جو اس وقت حکمرانی کر رہے ہیں یا جو حکمرانی کے دوران جس قسم کی زیادتیاں کی جا رہی ہیں. اگر پورے سندھ میں افسران کی فہرست دیکھیں تو آپ کو 10% بھی اردو بولنے والے افسران کسی ادارے میں آپ کو نہیں ملیں گے. اور اگر آپ سیاسی طور پر دیکھیں تو سندھ کی کابینہ میں اور وفاقی کابینہ میں 2 وزراء جو شامل کیے گئے ہیں وہ فارم 47 کے وزراء ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں جو متحدہ قومی موومنٹ 90 میں خرابی پیدا کرنے والے لوگ تھے. ایک وہ شخص ہے جس نے ہندوستان کے پاسپورٹ پر جس نے دہلی سے امریکہ کا سفر کیا تھا. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ مصطفیٰ کمال جو اس وقت پاکستان کی حکومت کے وفاقی وزیر ہیں، یہ ان کا بیان ریکارڈ پر موجود ہے کہ ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی نے ایک ٹائم پر ہندوستان کے پاسپورٹ پر امریکہ کا سفر کیا تھا. آج وہ شخص وفاقی کابینہ کا حصہ ہے، اس پر کوئی انگلی اٹھانے والا نہیں ہے. آخر کیوں؟ تو الطاف حسین کے حوالے سے اس کے خلاف بولنا تو بہت آسان ہے، اس لیے کہ اس وقت ان پر پابندی بھی ہے اور ان کے کارکنان بھی جو ہے صبر کیے بیٹھے ہیں. اگر پابندی نہ ہوتی تو بہت سے لوگ اس کے جوابات دیتے. میں نے بھی جواب دینے کی کوشش کی ہے. اگر اس میں کسی کو کوئی کوتاہی ہوئی ہے تو معذرت خواہ ہوں، اور اگر مجھ سے کوئی اس پر بحث کرنا چاہے تو یہ میرا نمبر ہے، وہ نوٹ کر لیں، 0300 310 2798. یہ میرا نمبر ہے. جو بھی شخص چاہے وہ میرے چینل پر بیٹھ کر مجھ سے بحث مباحثہ کر سکتا ہے اس حوالے سے. تو ناظرین، میں انہی الفاظ کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا، اور میں آئندہ بھی کوشش کروں گا کہ جو پہلو رہ گئے ہیں اس حوالے سے اس پر آپ سے گفتگو کروں. تو مجھے اجازت دیجیے. پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد.